جنگ بدر ابتدائی اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ مدینہ کی نوزائیدہ مسلم کمیونٹی کے درمیان پہلا بڑا فوجی مقابلہ تھا جس کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور مکہ کے قریش قبیلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مخالف تھے۔ اس جنگ نے اسلام اور اس کے پیروکاروں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ سے پہلے کے سال مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان کشیدگی سے بھرے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو مکہ میں سخت ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ 622 عیسوی میں مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ واقعہ حجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدینہ میں بھی قریش نے اپنی مخالفت سے باز نہ آئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ جنگ بدر کی فوری وجہ مسلمانوں کی طرف سے ابو سفیان کی قیادت میں قریش کے قافلے کو روکنے کی کوشش تھی۔ یہ قافلہ شام سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہا تھا اور مسلمانوں نے اسے قریش کی اقتصادی طاقت میں خلل ڈالنے کا موقع سمجھا۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے قافلے کو روکنے کے منصوبے کا علم ہوا تو اس نے قافلہ کا راستہ بدل دیا اور مکہ کو کمک بھیجنے کا پیغام بھیجا۔ اس کے جواب میں قریش نے تقریباً 1000 آدمیوں کا ایک بڑا لشکر جمع کیا، جس میں ان کے بہت سے رئیس اور قائدین بھی شامل تھے، قافلہ کی حفاظت اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان کر کہ قریش کی فوج ان کی طرف بڑھ رہی ہے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ اگرچہ وہ تعداد میں کم تھے، تقریباً 303 آدمی، لیکن انہوں نے قریش کی فوج کا مقابلہ کرنے اور اپنی جگہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ مرکہ بدر کے کنووں کے قریب مدینہ سے تقریباً اسی میل جنوب مغرب میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوا۔ مسلمانوں نے قریش کو پانی تک رسائی سے محروم کر کے کنووں کے قریب اپنے آپ کو حکمت عملی کے ساتھ کھڑا کیا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے انفرادی طور پر جوڑے تھے علی ابن ابی طالب، حمزہ ابن عبد المطلب اور عبیدہ ابن الحارث ممتاز مسلم جنگجوؤں میں سے تھے جنہوں نے قریش کے چند فاتحین سے جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ قریش اگرچہ بہتر اور تعداد میں زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں نے عزم اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل الہی مدد کے لیے دعا کی اور اپنے دستوں کی رہنمائی کی، انہیں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔ قرآن جنگ میں الہی مداخلت کو بیان کرتا ہے، جہاں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گئے تھے۔ اس کا ذکر سورۃ الانفال میں ہے۔ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان قریش کی صفوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے ان میں انتشار اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس جنگ میں اسلام کے سخت دشمن ابو جہل سمیت قریش کے بہت سے رہنما مارے گئے۔ مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی، قریش کے 70 کو مار ڈالا اور 70 کو قید کر لیا۔ قریش کے بچ جانے والے شکست کھا کر مکہ کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں کا نقصان نسبتاً کم تھا، 14 شہید ہوئے۔ جنگ بدر امت مسلمہ کے لیے ایک اہم لمحہ تھا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور ان کے مقصد کے لیے الہی حمایت پر ان کے یقین کو مضبوط کیا۔ قریش کی پوزیشن کو کمزور کیا، جنہوں نے اپنے بہت سے اہم رہنما کھو دیے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت کو مضبوط کیا، جیسا کہ اب وہ نہ صرف ایک روحانی رہنما کے طور پر بلکہ ایک قابل فوجی کمانڈر کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ مزید برحق قریش کے پکڑے گئے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اور بعد میں مسلمانوں کو خواندگی سکھانے کے بدلے میں بہت سے لوگوں کو فدیہ دے کر رہا کر دیا گیا، جس نے اسلام میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اخلاقی سلوک کی ایک مثال قائم کی۔ غزوہ بدر کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، خاص طور پر سورۃ الانفال میں، جو اس جنگ کی اہمیت اور مسلمانوں کو فتح حاصل کرنے میں الہی مدد کے کردار کو اجاگر کرتی۔ اس جنگ کو مومنین پر خدا کے فضل کی واضح نشانی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ بدر کی فتح نے مسلمانوں کو عرب میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر قائم کیا، اور اگرچہ مزید چیلنجز سامنے تھے، لیکن اس نے مکہ کی حتمی فتح اور اس کے پھیلاؤ کا آغاز کیا۔ پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام